بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، فتنوں کے زمانے میں اور دجالی فتنوں کے ماحول میں امت کو اور انسانیت کو اور ان لوگوں کو جو ان فتنوں سے اپنی حفاظت چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کن بنیادوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے، کن تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے اور کن راستوں پر چلنا چاہیے، سورۃ الکہف میں ان باتوں کا بہت تفصیل سے تذکرہ آیا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیتوں ہی میں چند بنیادی ہدایات دی گئیں۔ اصحاب کہف کا تذکرہ کرنے کے بعد 3 نکاتی ایک پروگرام دیا گیا کہ علم اور ذکر و اہل ذکر اور دعوت کو اپنا مشغلہ بناؤ۔ دجالی فتنوں کے دور میں جس شرک کا زور چلے گا، جڑ پکڑے گا، جو شرک، ماڈرن شرک، نیچرزم کا شرک، اسباب پر حد درجے اعتماد کا شرک، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور مزید 3 ہدایات کا ہم نے گزشتہ کل تذکرہ کیا، جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مغربی تہذیب اور دجالی تہذیب کی بنیادی جڑ اور بنیادی اینٹ، اس کا نیو اور اس کی بنیاد اگر کسی چیز پر قائم ہے تو وہ بے حیائی ہے۔ جس معاشرے سے بے حیائی ختم کر دی جائے وہ معاشرہ دجالی فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جھگڑا اور جنگ و جدل جو بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ظلم جس پر اللہ تعالی قوموں کی پکڑ کرتے ہیں، اس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ یہاں تک وہ بنیادیں تھیں جن بنیادوں کو بطور دوا کے اور علاج کے امت کو دیا گیا، اور یہاں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ایک نیک بندے کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ نے نقل کیا ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں اس جگہ کے علاوہ یہ واقعہ اور کہیں نہیں ملتا ہے۔ قرآن کے 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ کو اس بنیادی نقطے کو سمجھنا بھی پڑے گا اور اس پر غور کرنا بھی پڑے گا کہ 28-29 پاروں میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، لیکن وہاں کہیں پر بھی یہ واقعات ذکر نہیں کیا ہوا ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے صرف سورہ کہف ہی میں تذکرے میں لایا، باقی اور کہیں تذکرے میں نہیں لایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہیں پر یہ صورت میں تذکرہ اس واقعے کا جب کیا گیا ہے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس واقعے کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو دجالی فتنوں اور ان کے مقابلے سے گہرا تعلق ہے۔ یہ بنیاد پہلے واضح ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن صرف قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ ان باتوں کو بیان کرتا ہے
جو ماضی کی ہیں لیکن مستقبل کا انحصار انہی باتوں پر ہے، اور اگرچہ کہ وہ گزر چکی ہیں لیکن مستقبل انہی باتوں کی روشنی میں طے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ بات یقینی کہی جا سکتی ہے کہ ان تینوں واقعات کا دجال اور دجالی فتنوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ واقعات کیا ہیں؟ مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی خاص تربیت اور کسی خاص سوجھ بوجھ اور حالات کی حقیقت اور اس کے تجزیے تک پہنچنے کا خاص ملکہ حاصل کرنا تھا، اور شاید انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کی، یا جو کچھ بھی حالات اس کے لیے بنے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک جگہ ہے جہاں دو سمندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپ وہاں جائیے، وہاں ہمارا ایک نیک بندہ ہے، آپ کی اس تشنگی اور پیاس کی بجھانے کا انتظام وہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ایک بات پر اب غور کرتے ہوئے چلنا، تاکہ ایک بات بھی ہم سے مس نہ ہو پائے اور ایک بات بھی ہم سے چھوٹ نہ پائے، کیونکہ میں نے گزشتہ ہی کہا کہ یہ موضوع ابھی اتنا باقی ہے کہ مزید ایک رمضان اس پر گزر سکتا ہے، لیکن اس کو مجھے آج پورا سمٹنا ہے، اور کل ہو سکتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ میں اس کی لیلۃ الجائزہ ہو جائے، تو بہرحال اس کے بعد تو کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اندر اس کمی کا احساس ہوا کہ مجھے ایک خاص قسم کی سوجھ بوجھ چاہیے، اور حالات کا تجزیہ کرنے کی اور انالائسس کرنے کی ایک صلاحیت مجھے چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی کہ فلاں جگہ ہمارا ایک بندہ ہے، ان کے پاس جائیے، آپ کو یہاں پر آپ کی یہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ ہی کہا ہے قرآن میں، اور تحقیقات سے جو بات واضح ہوتی ہے، اور عمومی محاورے میں جن کو ہم خضر علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن نے ان کو بندہ کہا ہے، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ تم یہ تحقیقوں میں گھسو مت کہ وہ کون تھا کیا تھا، اکثر یہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تفصیل میں جب ہم جاتے ہیں اور تفسیر میں جب جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ واقعے سے سبق کیا مل رہا ہے، اس طرف جانے کے اس کی باریک باریک چیزوں میں ہم ایسے الجھ جاتے ہیں کہ اس کا اصل لب لبا بھی چلا جاتا ہے کہیں۔ تو یہ بنیاد ہے کہ وہ حضرت خضر تھے، جو بھی اللہ کا بندہ تھا، خضر ہی تھے۔ بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، ایسی مشقت کہ جس کا تذکرہ خود حضرت موسیٰ اپنی زبان پر لے آئے، لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، بہت تھک گئے ہم اس سفر سے، کسی اللہ والے کے پاس جانے کے لیے، کسی ایسے بندے کے پاس پہنچنے کے لیے اتنی تھکن ہو گئی کہ بس زبان پر نبی کے آ گیا کہ ہم تھک گئے ہیں۔ وہاں وہ اللہ کا بندہ ملا، موسیٰ علیہ السلام ان سے عرض کر رہے ہیں کہ میں اس خاص قسم کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں اور آپ مجھے وہ سکھائیں، آپ کے پاس میں رہوں اور آپ مجھے وہ چیز سکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب یہاں تھوڑی دیر رک کر ایک بنیاد پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ حقیقت کا علم کسی کو اگر حاصل کرنا ہے، حالات کے ذریعے سے صحیح تجزیہ اور حقائق تک پہنچنے کی سوجھ بوجھ اور اس کا فہم اور ادراک حاصل کرنے کے لیے جب جذبہ پیدا ہو تو کسی کی طلب میں جانا پڑتا ہے۔ اللہ اگر چاہتے تو یہ سارا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالراز بھی دے دیتے تھے کہ لو چلو، کہاں تم ادھر ادھر سفر کرو گے، پریشان ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سبق دیا کہ حاصل کرنے کے لیے طلب کے ساتھ جانا پڑتا ہے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس تشنگی کو اور پیاس کو بجھانے کے لیے چلے بھی، سفر پہ نکلا، وقت کا وہ نبی جو کلیم اللہ ہے۔ اور اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم 2 لفظ پڑھ کر اور 2 کتابیں پڑھ کر انسان سب سے مستغنی ہو گیا اس زمانے میں۔ 2 لفظ آ گئے، آدمی کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور وقت کا وہ جو کلیم اللہ ہے وہ اپنی تشنگی کو بجھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ کہ حقیقی علم کی پہچان اور عالم کی پہچان یہی ہے کہ عالم کبھی یہ بات نہیں کہے گا کہ اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں، جاہل یہی کہے گا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ عالم و جاہل کا یہی فرق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، ایک 10-15 سوال اس نے لائے۔ وہ 10-15 سوالات لائے تو انہوں نے 6-7 کا جواب دیا اور 6-7 کا کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا اس کا جواب کیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، اتنے بڑے عالم ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ امام مالک نے کہا کہ میں عالم ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا، میں جاہل ہوتا تو میں کہتا مجھے سب پتا ہے، مجھے سب پتا ہے، یہ جاہلوں کی طریقہ ہے، اور مجھے نہیں پتا ہے کہنے والا عالم ہوتا ہے کہ بھئی میں دیکھ کر بولوں گا، علم کا مزاج ہے۔ تو اس زمانے میں یہ طبیعت ہو چکی ہے کہ ہم سب سے مستغنی ہو گئے، بہت مستغنی ہو گئے۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اس چیز کا مزاج ڈالنا چاہیے۔ گویا اشارہ دیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ فتنوں کے دور میں یہ بھی ماحول بنے گا کہ علم اور اہل علم اور علماء و صلحاء اور اہل اللہ سے انسانیت کا رشتہ بہت کمزور ہو جائے گا، کٹ جائے گا۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے اس وقت کہ ہمارا رشتہ علم اور اہل علم سے بہت کٹ چکا ہے؟ ہم اپنی اس تشنگی کو بجھانے کی کبھی فکر ہی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں کہ مجھے علمی اعتبار سے اپڈیٹ ہوتے رہنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، میرا علم اور علم کی تشنگی میری بجھتی رہنا چاہیے۔ اس میں بڑی کمی ہے اور بہت کمزوریاں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دجالی فتنوں سے واقفیت امت واقف ہی نہیں ہے۔ 90% امت دجالی فتنوں سے واقف نہیں ہے، اور ایمان کے نام پر اور دین کے نام پر بہت سارے ایسے کام کر رہی ہے جو خالص دجالی فتنے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ کرتی چلی جا رہی ہے، معلوم ہی نہیں۔ علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، جہالت کے ساتھ یہی سب ہوگا۔ بہرحال یہ بنیادی نقطہ ہے کہ علماء کے پاس، صلحاء کے پاس، نیک لوگوں کی مجلسوں میں، اہل اللہ کے پاس اپنے آپ کو لے جاتے رہنا چاہیے، چونکہ وہاں پر یہ چیزیں مل جاتی ہیں آدمی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وہ چیز سکھائیں جو اللہ کی نے آپ کو دی ہے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ بھائی تم میرے ساتھ چلنے کی صلاحیت، استعداد نہیں رکھ پاؤ گے، طاقت نہیں ہو پائے گی تمہارے اندر، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ رہ کر، میرا الگ معاملہ ہے، تمہارا الگ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب آپ ایک چیز مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو، میرے ساتھ لگے ہو، میرے پاس اس خاص یعنی سوجھ بوجھ کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، تو ایک شرط پر میرے ساتھ رہو گے۔ وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ تو یقینی طور پر طے ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، خضر علیہ السلام، اور وہ کہہ رہے ہیں نبی سے کہ تم نے سوال نہیں کرنا میرے ساتھ اگر رہنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، مانتا ہوں۔ یہ چلے، اب سفر کرتے کرتے یہ ایک سمندر سے کشتی میں بیٹھے، اور کشتی میں جب سوار ہو کر جانے لگے تو اس اللہ کے بندے نے، خضر نے، اس کشتی کے ایک پٹے کو توڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے کیا کر دیا، اس کی کشتی کو تم نے توڑ ڈالا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم چپ نہیں رہ پاؤ گے۔ کہنے لگا میں بھول گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے۔ پھر وہ کشتی کا سفر مکمل ہوا تو یہ ایک راستے سے گزر رہے تھے،
وہاں ایک لڑکا کھیل رہا تھا، اس اللہ کے بندے نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا کہ تم نے بلا وجہ کا انسان کو مار ڈالا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ وہ کہنے لگے ہاں بات تو صحیح ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو پایا، ٹھیک ہے میں نے خلاف ورزی کی ہے، آئندہ اگر میں نے اس طرح کی کوئی بات کر دی تو ٹھیک ہے، وہاں آپ کا میرا سفر ختم ہو جائے۔ یہ آگے اور ان کا سفر چلتا رہا۔ ایک بستی میں یہ پہنچے، انہیں بھوک لگی بہت زوروں کی۔ انہوں نے بستی والوں سے درخواست کی کہ صاحب ہمیں کچھ کھلا دو، مسافر ہیں۔ وہ زمانہ ہوٹلوں کا تو زمانہ نہیں تھا، بستی والوں پر مہمان آتے تھے تو عام ماحول ہوتا تھا کہ بستی والے ان کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ اب یہ جب یہاں پہنچے تو ان ساری بستی والوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر ڈالا کہ ہم نہیں کھلائیں گے تمہیں۔ یہ وہاں سے مایوس ہو کر جب جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے وہ گر رہی ہے، تو خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے اس دیوار کی مرمت کر کے اس کو پھر سے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی انہوں نے تو کچھ کھلایا پلایا نہیں، پھر تم نے بغیر معاوضے کے ان کا کام کیوں کر دیا؟ معاوضہ ہی لے لیتے، ہمارا کچھ کام ہو جاتا۔ انہوں نے کہا بھئی بات تھی کہ تم آئندہ سوال نہیں کرو گے، ھذا فراق بینی و بینک، بس ہمارا سفر یہیں ختم ہوتا ہے، یہ ہمارا سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ یہ 3 واقعات ہیں جس کو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے، اور میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ قرآن بلا وجہ کسی چیز کو اپنے بیان میں نہیں لاتا ہے، اور اس نے پورے قرآن کو چھوڑ کر ان 3 واقعوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے، تو اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ان واقعات کا دجالی فتنوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اب ہم ایک ایک واقعے پر ہلکا ہلکا تجزیہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے واقعے پر ہم کو اپنے آپ کو لانا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا تھا، اس کو تھوڑا سا ناقص کر دیا تھا، اور خود خضر نے اس کو بتایا، اس کی وجہ بتائی اور کہا کہ اصل میں بات یہ تھی، سفر اب ختم ہو رہا ہے تو رات سے اب میں پردے اٹھاتا ہوں کہ اس کشتی کو میں نے اس لیے توڑا کہ یہ کشتی آگے ایک ساحل پر جانے والی تھی، اور وہاں کے بادشاہ نے ابھی آرڈر نکالا تھا کہ لڑائی ہماری سمندری کسی سے چل رہی ہے اور اس جنگ میں ہم کو کشتیوں کی ضرورت ہے، اس لیے جتنی کشتیاں ساحل سمندر پر آئیں ان کو حکومتی آرڈر کے تحت غصب کر لیا جائے اور ضبط کر لیا جائے، جتنی کام کی کشتیاں ہوں۔ لہذا میں نے اس کا ایک ٹکڑا توڑ ڈالا تاکہ یہ ناقص ہو جائے اور یہ بیچارہ غریب جو ہے اس کی روزی روٹی چلتی رہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، غریب لوگوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، کمائی کرتے تھے سمندر میں، اسی سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی۔ فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، کیونکہ ادھر ایک بادشاہ تھا جو غصب کر رہا تھا کشتیوں کو۔ اور پھر کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ جس بچے کو میں نے قتل کر ڈالا اصل میں اس کے ماں باپ نیک لوگ تھے، بہت مومن نیک پارسا، اور یہ بچہ اصل میں آگے چل کر بگاڑ کا عنوان بننے والا تھا، اور اس کی سرکشی اس کے ماں باپ کو بھی ارتداد پر پہنچا دیتی۔ اس لیے اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو تو مار ڈالا جائے، اس کے بدلے اس کے ماں باپ کو دوسری اولاد دے دی جائے۔ اور وہ جو دیوار کو میں نے سیدھا کیا، اصل میں وہاں پر ایک بہت نیک آدمی تھا جس نے کچھ خزانہ چھپایا تھا اپنی اولاد کے لیے، اور وہ دیوار کے اندر تھا، اور دیوار اب وہ منہدم ہونے کو قریب آ گئی تھی۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ان کو یہ خزانہ بھی نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے میں نے اس دیوار کو پھر برابر کر دیا اللہ کے حکم سے کہ بچے جوان ہو جائیں گے تو یہ خزانہ نکال کر استعمال کر لیں گے،
اور بستی میں سے کسی کو ان کا کفیل بھی نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ بستی والوں کا سلوک تو تم دیکھ چکے ہو کہ انہوں نے کھانا تک نہیں کھلایا، تو یہ پیسہ کہاں یتیموں تک پہنچنے دیتے؟ یہ بات انہوں نے واضح کی ہے، وضاحت کے ساتھ جوابات دیے۔ اب آئیں ایک ایک بات پر۔ سب سے پہلی بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب جب ہم، جیسے میں نے شروع میں ہی کہا، اسی لیے اس کو آج پھر سے دہرایا تھا کہ پہلی 2-3 آیت میں 2 بنیادی ہدایات دی گئیں، ایمان و عمل پہ آؤ، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ قرآن کے ساتھ یکسو ہو جاؤ، ذکر اور اہل ذکر کے ساتھ یکسو ہو جاؤ اور دعوت کے اوپر جم جاؤ، یہ 5 ہدایتیں ہوئیں۔ پھر کہا ماڈرن شرک سے بچو، 6ٹھی ہدایت تھی۔ پھر بے حیائی سے رکنے کی 7ویں ہدایت دی گئی، اور جنگ و جدل اور آپس کے جھگڑوں سے بچنے کی 8ویں ہدایت دی گئی، اور ظلم و ستم ایک دوسرے پر کرنے سے بچنے کی 9ویں ہدایت دی گئی۔ اور ان ہدایتوں کے بعد جس موضوع کو چھیڑا گیا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ صاحب جب ہم یہ سب کر لیں، یہ سب ہم نے کر لیا اور یہ سب ہم کر رہے ہیں، بہت ہیں، مدرسے ہیں، تبلیغ والے ہیں، دعوت والے ہیں، اور فلاح والے ہیں، اور تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، خانقاہیں ہیں، اللہ والے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ نظم عالم میں اور ورلڈ آرڈر میں تبدیلی آئے گی کب؟ یہ ہے سوال بنیادی، تبدیلی کب آئے گی؟ اور تبدیلی کا وہ کیا نظام ہے کہ وہ آئے؟ اس کے لیے اس موضوع کو قرآن کریم نے خاص طور سے چھیڑا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ احکامات اصل میں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حکم ہوتا ہے تشریعی اور ایک حکم ہوتا ہے تکوینی۔ میں اور آسان کر کے اسے سمجھاؤں، ایک حکم ہوتا ہے جو شریعت کا ہوتا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، فرض کریں کہ کہیں ظلم دیکھو تو ظالم کے خلاف جد و جہد کرو، اس کو ظلم سے روکو، سیدھا حکم ہے، ظالم کے خلاف محنت کرو، جد و جہد کرو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا حکم عمومی ہے، جہاں کہیں شریعت کا حکم یہی رہے گا، ظاہر سی بات ہے، اور یہ تشریعی حکم کہلاتا ہے۔ دوسرا حکم ہوتا ہے تکوینی۔ تکوینی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے نظم عالم کو اور کائنات کے اس نظام اور سسٹم کو بدلنے کا کون سا وقت طے کیا ہے، اس کو جاننا، یہ ہے بنیاد، کہ اللہ تعالیٰ وقت طے کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے ہی کہا نا، ابھی کل ہی کہا کہ ہر ظالم کو ہلاک ہونا ہے، لیکن اس کے ہلاک ہونے کا وقت ہے، فوراً نہیں ہلاک ہوگا، اس کا ایک وقت ہے۔ یہ ہوتا ہے تکوینی چیز کہ وہ وقت طے ہے، اس وقت تک، اس وقت کو پہنچنا یا اس وقت کو جاننا اور اس وقت کے ٹائم پر محنت کرنا۔ اب آپ بات ذہن میں رکھیں اور سمجھیں کہ وقت سے پہلے وہ اللہ کا جو تکوینی وقت ہے نا، تبدیلی کا جو وقت ہے اللہ کی طرف سے طے کہ اس وقت تبدیلی آئے گی، اس سے پہلے جو لوگ محنت کرتے رہیں گے تبدیلی کے لیے، اجر تو اللہ ان کو پورا دے گا، لیکن تبدیلی ان کی محنت پر نہیں آئے گی، ظاہر سی بات ہے، اجر پورا ملے گا لیکن تبدیلی اس وقت کے آنے پر ہی آئے گی، اجر پورا ملے گا۔ اور تبدیلی اس وقت آئے گی جب اللہ کا تبدیلی کا وقت طے ہوگا۔ اللہ نے وقت طے کیا ہے کہ اس کو، ایک وقت طے ہے قیامت کے آنے کا، ایک وقت طے ہے حضرت عیسیٰ کے اترنے کا، ایک وقت طے ہے حضرت مہدی کے آنے کا، اور ایک وقت ہے طے دجال کے نکلنے کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس وقت کو جانتے نہیں ہو کب آئے گا، لیکن ہم اس کے آنے سے پہلے محنت کر رہے ہیں، تو اگر ہمارے سامنے آ گیا تو وہ فتوحات اللہ ہم کو دکھا دے گا، اور اگر ہمارے سامنے نہیں آیا تو وہ آنے پر جن کو جو جو ملے گا ہم کو اللہ تعالیٰ خود بخود دے دے گا۔ یہ ہے اس وقت کا سمجھنا ہے کہ یہ جو ماحول ہوتا ہے، کب کیا کرنا، یہ ہے بنیادی بات، کب کیا کرنا چاہیے، یہ خاص سوجھ بوجھ والوں کو ہی پتہ چلتا ہے، ورنہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ کہ کب کون سی چیز کرنی چاہیے۔ اب یہ پہلے واقعے سے یہی بات نکلتی ہے۔ اب غور کریں اس بات پر کہ حضرت خضر نے کیا کیا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو کشتیاں غصب کر رہا ہے،
اور ادھر یہ کشتی میں سوار وہاں جا رہے ہیں، تو شریعت کے اعتبار سے یا ظاہر کے اعتبار سے دیکھنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ بجائے اس کشتی کے پٹے کو توڑنے کے بادشاہ کے خلاف جد و جہد کر کے اس کے خلاف کچھ محنت کر کے اس کو اس کے ظلم سے روک دیا جائے۔ یہ ہو سکتا تھا نا، کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بجائے آپ اس کی کشتی توڑنے کے اس کے خلاف جہاد کرو نا، اس کو روکو، اس کے خلاف جہاد کرو، کیوں کشتیاں غصب کر رہا ہے؟ سمجھے بنیادی بات۔ لیکن بجائے اس کے خلاف جہاد کرنے کے انہوں نے ادھر اس کمزور اور ضعیف مسکین کی کشتی کو توڑ کر محفوظ کر دیا، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ یہ وقت تو اس کے خلاف جد و جہد کا نہیں ہے، یہ وقت تو اس کو ہی بچانے کا ہے۔ سمجھو، یہ ہے بنیاد۔ قوموں کی قیادت صرف جذباتیت سے نہیں ہوتی، قوموں کی قیادت بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ کرنی پڑتی، جاننا پڑتا ہے کہ کب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہی کام کیا کہ یہ کہا کہ صاحب فی الحال ابھی ظالم کے خلاف جد و جہد اور جہاد کرنے کے بجائے مظلوم کو اس کے ظلم سے مکمل طور پر بچانے کا انتظام ہی کر دو، یہ کافی ہے۔ ہاں جب وقت آئے گا تب وہ بھی ہو جائے گا، جب وہ وقت آئے گا تب وہ بھی ہوگا۔ ہم لوگ اس وقت بہت اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ویسا کیوں نہیں کر رہے۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ کا میرے ساتھ کیا حکم ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے بنیادی بات۔ تو چیزیں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، عمل وقت کے ساتھ بدلتا ہے، اس کو بہت آسانی کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، کہا کرتے تھے کہ جو چیز تمہارے قبضے کی ہے، جو دین تمہارے اختیار کا ہے، تم اس پر عمل کر لو۔ جو دین تمہارے اختیار میں ابھی نہیں ہے، اللہ اس کو تمہارے اختیار میں کر دے گا۔ سمجھے کہ جو اختیار کا ہے وہ کرو، تو جو اختیار کا نہیں ہے وہ اختیار میں آ جائے گا، اور جو اختیار کا ہے اس کو نہیں کرو گے، اور جو اختیار میں نہیں ہے اس کی کوشش کرو گے تو یہ بھی جائے گا اور وہ بھی جائے گا۔ یہ ہے بنیاد، صاف سی بات ہے۔ مجھے 4-5 سال پہلے جب برما وغیرہ میں کوئی ظلم ہو رہا تھا، رمضانی کا موقع تھا، ایسے ہی ایک جذباتی نوجوان تھا کوئی، اس نے فجر کے وقت فون لگایا، میں آرام کر رہا ہوں، اس نے فون لگایا، میں نیند ہی میں، اس نے کہا، اور وہ فون کھلتے ہی اس نے کہا آپ لوگ کب تک خاموش بیٹھے رہو گے؟ میں نے کہا کون ہے؟ پتہ نہیں بیچارہ۔ آپ لوگ کب تک خاموش بیٹھے رہو گے؟ کتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں پر، آپ اعلان کیوں نہیں کرتے جہاد کا؟ تو جذباتی ہے۔ میں نے کہا سب تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رمضان یا اس کے بعد کی کچھ بات تھی ہے، لگ بھگ رمضان ہی میں ہوا تھا، کیوں برما وغیرہ کا چل رہا۔ تو بے اختیار میری زبان سے نکلا کہ بھائی تم نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا تم نے آج کی فجر پڑھی؟ تو کہا نہیں پڑھی۔ میں نے کہا تم کیسے جہاد کر پاؤ گے پھر؟ جو تمہارے اختیار کا ہے وہ تو تم نہیں کر پا رہے ہو، تو جو اختیار کا نہیں ہے وہ کیسے کر پاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے۔ تو اپنے اختیار کا پہلے پورا کرو، تو جو اختیار کا نہیں ہے اللہ اس کا نظام بنا دے گا خود بخود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلقین کر دی کہ ابھی تمہارے اختیار کا نہیں ہے اس بادشاہ سے لڑنا، تم دو مل کے اس کا کیا کر پاؤ گے، لیکن تمہارے اختیار کا یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے بچا لو، تو تم نے بچا لیا۔ یہ وہ سوجھ بوجھ ہے جو خالی کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتی، یہ خالی 2-3 جملے رٹ لینے سے نہیں ملتی، اس کے لیے باضابطہ آدمی کو تربیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ گزارتے ہیں، بنیاد ہے۔ تو حال میں اللہ کا میرے ساتھ کیا حکم ہے، اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ جاننا بہت اہم چیز ہے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات پھر یہ کہتے تھے، خاص ان کا جملہ ہے کہ علم کہتے ہیں حال کے امر کو جاننے کو،
حال میں اللہ کا میرے ساتھ کیا حکم ہے، اس حال کے امر کو جاننا علم کہلاتا ہے، اور یہ اس حال کے پہنچنے پر ہی فرض ہوتا ہے انسان پر۔ جب میں شادی کرنے جا رہا ہوں، فرض کرو میری انفرادی زندگی ہے نا، تو اس زندگی پر بھی یہ ضابطہ ہے، اور اجتماعی زندگی پر بھی یہ ضابطہ ہے کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں، تو اب شادی کی لائن کا علم حاصل کرنا شادی سے پہلے تک مجھ پر فرض نہیں تھا، شادی کرنے کے وقت مجھ پر فرض ہو گیا ہے کہ اب میں جانوں کہ حضور نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ میں کاروبار کرنے جا رہا تھا، تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس لائن کا علم حاصل کرنا مجھ پر فرض واجب نہیں تھا، لیکن میں نے اب دکان ڈالی ہے تو اس علم کو حاصل کرنا مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ یہ حال کا امر اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے وقت، کہ وقت کے اعتبار سے کوئی کام کیا جائے۔ ہمارے ایک اللہ والے بہت اچھی اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے کوئی شخص آئے ظہر کی نماز کے وقت، اور ظہر کی نماز کے وقت آ کر کہے میں 4 رکعت عصر کی نماز پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ کے، جو بولتے ہیں نا انی وجہت وجہی للذی، تو کیا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس کو کہے گا بھائی ابھی عصر کا وقت نہیں آیا، ظہر پڑھ پہلے، بھائی ابھی تو ظہر پڑھ، عصر کا وقت نہیں آیا، اور وہ پیچھے سے پلٹ کر کہے کہ کیسے بے دین لوگوں، گمراہ لوگوں اللہ کی عبادت کرنے سے روک رہے ہو، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، عقل نہیں ہے تمہیں، ایک چیز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اس سے کہا جائے گا بھائی سب باتیں تیری صحیح ہے، لیکن ابھی عصر کا وقت آیا نہیں ہے، تو عصر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ سوچنا کہ ابھی وہ امر ہی نہیں آیا جس امر کا تجھ سے مطالبہ ہے، وہ امر ہی نہیں آیا، ابھی وہ آتا تو کرتا۔ تو صاحب لڑائی کا تو ابھی امر ہی نہیں آیا، تو لڑائی کریں گے؟ کہ حال کے امر کو سمجھنا۔ تو جس طرح ظہر کے وقت عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ایسے ہی عصر کے وقت ظہر بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ میدان کا موقع آ گیا تو اب جا کر یعنی کونے میں بیٹھ گئے، یہ بھی غلط ہے، اور ابھی نیچے بیٹھنے کا وقت آ گیا اور باہر نکل رہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھنے کی، حال کے امر کو جاننا کہ اس وقت اللہ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا واقعہ یاد آیا، واقعی ہمارے ایسے عجیب لوگ تھے، اکابرین تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا بات چلتے چلتے۔ شدھی تحریک چلی تھی آزادی کے ٹائم پر، شدھی، اس میں ایک یہ یو پی وغیرہ کے جو اضلاع تھے، مظفر نگر، فلاں، تھانہ بھون، اس کے اطراف اور دوسرے علاقے، یہ وہ شدھی تحریک چلانے والوں کی زد میں آ کر مرتد ہو رہے تھے علاقے۔ تو ایک علاقہ تھا، وہاں حضرت تھانوی کے مریدوں کا وہ یعنی چاہنے والوں لوگ تھے وہاں پہ۔ کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت وہاں جو فلاں گاؤں ہے وہاں آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی مرتد ہو گئے۔ حضرت تھانوی اٹھے اور سیدھے چلے وہ گاؤں کو پہنچے، وہاں پر وہاں لوگ جمع ہو گئے کہ حضرت آئے ہیں، تو وہ بھی خدمت میں آ گئے۔ حضرت کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ بھی مرتد ہو گئے ہو۔ کہا نہیں حضرت ہم تم ایمان پر قائم ہیں۔ کہ نہیں مجھے تو اطلاع ملی تم لوگ مرتد ہو گئے، شدھی تحریک والوں کی زد میں آ گئے ہو۔ کہ نہیں ہم اس ایمان پہ قائم ہیں۔ اچھا ایک بات میں نقطے کی بیچ میں بتا دوں کہ حضرت تھانوی بدعات و خرافات کے خلاف سب سے سخت تھے، ان کو یعنی بدعات و خلافات کے خلاف سب سے زیادہ سخت بولتے تھے وہ، یہاں تک کہ ہمارے بعض جو بھائی ہیں ان کو ان سے یعنی تکلیف بھی ہوتی تھی کہ اتنا سخت کیوں بول دیتے ہیں بدعتوں پر، اس پر اس پر۔ بہرحال جو بھی تھا، تو ایک طرف ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ ادنا بدعت کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، ادنا سی بدعت کو بھی سخت ٹوک دیتے تھے۔ ان کا ایک خلیفہ آیا، حضرت تھانوی کے خلیفہ آئے اپنے بچے کے ساتھ، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا بچہ تمہارے ساتھ ٹرین میں آیا ہے، تو یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ کہنے لگے حضرت یہ 14 سال کا ہے، لیکن دکھتا 11 سال کا ہے۔ کہا تم نے اس کا ٹکٹ کتنا لیا؟ کہا ٹکٹ تو 12 سال تک ہاف چلتا ہے، 12 کے اوپر فل لگتا ہے، لیکن یہ چونکہ 11 کا دکھتا ہے اس لیے میں نے اس کا ہاف ہی لیا۔ تو حضرت تھانوی نے کہا آج سے تو میرا خلیفہ نہیں ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کے معاملے میں دھوکہ دے گا، چل نکل یہاں سے۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اتنے سخت آدمی تھے، اس لیے سمجھایا تاکہ یہ واقعہ سمجھ میں آیا۔
انہوں نے کہا حضرت ہم تو مسلمان ہیں. وہ کہنے لگے نہیں تم، مجھے معلوم ہوا کہ تم مسلمان نہیں ہو. تو وہ کہنے لگے اب ہماری دلیل سنو، ہم مسلمان ہیں. کہنے لگے کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے ہر محرم میں تعزیہ اٹھاتے ہیں ہم پابندی سے. محرم میں تعزیہ پابندی سے اٹھاتے ہیں. تو اب کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ حضرت تھانوی نے کہا بہت اچھی بات ہے، مجھے اطمینان ہو گیا، تم مسلمان ہو، ایسے ہی اٹھاتے رہنا، بھائی میں واپس جا رہا ہوں. اس وقت لوگ تو حیران ہو گئے، یہ کیا بول رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں. واپس جب نکلے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت سب سے زیادہ آپ کے ہی فتوے ہیں تعزیے بازیے کے خلاف، اور آپ ان کو بول رہے ہو کہ تم اٹھاتے رہنا، بہت اچھی بات ہے، اطمینان بھی ہو گیا آپ کو ان کے اسلام پر. حضرت نے کہا بھائی ان کا دین اس تعزیے کی وجہ سے بچا ہوا ہے، ابھی تو دین بچانے کا مسئلہ آیا ہوا ہے، تو اسی پر رہنے دو، بعد میں ہم ان کی کمی کی اصلاح بعد میں کر لیں گے، لیکن ابھی تو دین بچ جائے نا. پہلے تو دین بچے، بعد میں پھر دوسری کمیوں کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن دین ہی نہیں بچے گا تو کیا کی اصلاح کرو گے بعد میں پھر؟ تو یہ ہے حال کے امر کو جاننا کہ اس وقت کیا تقاضا ہے اللہ کا، شریعت کیا کہتی ہے. اس وقت ہر چیز کو کبھی بھی بولنا فائدے کے بجائے نقصان دہ بن جاتا ہے. ہاں ہمارے ریاض صاحب مجھے واقعات یاد ہے، دیکھو مجھے سمٹانا تھا جلدی سے، اتنا ہی کھلتا جا رہا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ یہ ایسے لوگ ہیں اصل میں ان کا تذکرہ چھڑتا ہے پھر چپ رہا نہیں جاتا. سب اللہ نے بڑے کام ان سے لیے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے. ایک آدمی آتا تھا ان کے پاس، معتقد تھا بیچاروں کا، محبت کرنے والا تھا، ہمیشہ آتا، ملتا، دعاؤں کی درخواست کرواتا، لیکن وہ داڑھی کاٹتا تھا، داڑھی نہیں ہوتی تھی اس کی. کافی دن ہو گئے تو وہ جو مرید ہوتے ہیں نا آزو بازو والے، یہ بہت تنگ کرتے ہیں بڑوں کو. ویسے دیکھو آپ کے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا، بغیر داڑھی کا آپ کے پاس رہتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کو سمجھاؤ داڑھی رکھو داڑھی رکھو. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا جب بولیں گے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. کافی وہ مانوس ہو گیا حضرت مولانا الیاس صاحب سے. تو ایک دن انہوں نے موقع دیکھ کر کہا بھائی داڑھی حضور کی سنت ہے، رکھ لیا کرو. کہہ دیا اس کو. وہ دوسرے دن سے آنا بند کر دیا، اس نے آنا ہی بند ہو گیا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہائے افسوس الیاس پر، الیاس کو بات کرنے کی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے ابھی تک، کب کیا کہنا چاہیے نہیں پتا. تانگا منگایا باضابطہ اور اس آدمی کے گھر پر گئے اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے دل آزاری کی ہے، تو آیا کر لے. تو میں داڑھی نہ رکھ، تو آیا کر. اس نے کہا کہ حضرت اتنی سی بات ہے تو میں بھی عہد کرتا ہوں کہ حضور کی سنت پہ عمل کر لوں. یہ رہتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس واقعے نے اس بنیاد کو اشارہ دیا ہے کہ صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا جو وقت ہے وہ آئے گا، تکوینی وقت، اور اس وقت کے آنے پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اب تم کو بحیثیت مسلمان مجموعی طور پر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ وقت ابھی آیا کہ نہیں آیا، ورنہ ہم تو اسی تلاش میں کب آئیں گا دجال، کب آئیں گا دجال. میرے سے پوچھ رہے ہیں کب آئیں گا دجال، میں سے ان سے کانٹیکٹ میں ہوں. میں یہ کوئی بات ہوئی کب آئے گا، کب آئیں گے حضرت مہدی؟ میں نے تو غلطی کر دی ہے سیریز شروع کر کے. ایسا تھوڑی ہے، جو جب وقت آئے گا تو وہ آئے گا، جب وقت آئے گا. لیکن ہمیں اپنی جد و جہد جو اس وقت اللہ کا امر ہم سے جڑا ہوا ہے وہ کرتے رہنا ہے، وہ کرتے رہنا ہے، اور وہ کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان بھی کر دے گا. بہرحال اب یہ وقت طویل ہو گیا، کل ممکن ہے کہ لیلۃ الجائزہ ہو جائے اور ممکن ہے کہ نہ بھی ہو. نہیں ہوتی ہے تو تراویح کے بعد یہ موضوع ختم کر دیا جائے گا.